بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم نماز تہجد کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، نماز تہجد کی اہمیت کیا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کے لیے نیت کیا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، انشاءاللہ اس مختصر ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، نماز تہجد فرائض کے بعد، واجبات کے بعد نوافل میں اس کا مقام سب سے بلند بالا ہے۔ یعنی فرائض و واجبات کے بعد جس نماز کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، وہ نماز تہجد ہے۔ اور اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کچھ یوں آئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ رات میں قیام کو لازم کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ اگلے لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور اس میں ایک منادی اعلان کرے گا، پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی تھیں؟ منادی کے اعلان پر لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑے ہوں گے۔ پھر انہیں انعام یہ دیا جائے گا کہ انہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا، انہیں داخل جنت کر کے پھر اور لوگوں کا حساب شروع کر دیا جائے گا۔ تو نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو ناظرین کرام، نماز تہجد کی کم از کم رکعتیں 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نماز تہجد کی رکعتیں 8 ہیں۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، کب پڑھی جائے گی نماز تہجد؟ تو ناظرین کرام، نماز تہجد کا وقت نماز عشاء کے وقت سے لے کر فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ یعنی عشاء کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے سو کر نماز پڑھ لے، نماز تہجد پڑھ لے، تو اس کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ بغیر سوئے عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نوافل پڑھیں گے تو وہ عام نوافل ہوں گے، تہجد نہیں ہوگی۔ تہجد کے لیے سونا یہ ضروری ہے۔ اور ایک اور بات، ویسے تو تہجد کی نماز کا وقت جس طرح میں نے بتایا، عشاء کی نماز کے وقت سے لے کر فجر کے وقت کے شروع ہونے تک ہے، لیکن اس کا بہترین وقت نصف شب یعنی رات کے درمیانی حصے یا رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کے لیے نیت کیا کریں گے؟ تو ناظرین کرام، ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے یہ نیت کرنا چاہتا ہے تو یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہا ہوں، لفظ تہجد کو اس کا اضافہ کرے، 2 رکعت نماز تہجد نفل ادا کر رہا ہوں،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی متابعت کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہا ہوں۔ یوں 2 رکعت کر کے 8 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال کہ نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ 12 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام یاد رہے کہ نماز تہجد کا وہی طریقہ ہے کہ جو عام نوافل کا طریقہ ہے، کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو سورت آپ کو آتی ہے، قرآن کی جو آیتیں آتی ہیں، جہاں سے آتی ہیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، ایک بڑی آیت پڑھ لیں یا ایک سورت پڑھ لیں، وہی طریقہ ہے کہ جو آپ نوافل کا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو کچھ آپ کو آتا ہے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی نماز تہجد آپ کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن قرأت جتنا زیادہ کریں گے ثواب انشاءاللہ تعالی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔